فرمایا تیرا عمل جو مجھے سب سے زیادہ محبوب آیا، جس وقت چنے کھا رہا تھا اور ایک چنا گرا تھا اور تم نے چنا نیچے سے اٹھا کر کھا لیا تھا، تو نے میرے رزق کا احترام کیا تھا، عزت کی تھی، تو مجھے یہ چیز اتنی محبوب اور پسندیدہ ہے کہ میں نے تجھے بخش دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم، فضل اور ایک سنت کہہ لیں، سنت الہی کہہ لیں، انداز الہی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی پسند بھی عجیب ہے۔ انسان سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ پسند ہے، مستفضول لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی چیز پسند ہوتی ہے۔ تو یہ سب اللہ کے بندے کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کس چیز کیا کرنا چاہیے بندے کو؟ احتیاط، بہت ہی محتاط رہے اپنے رب کے معاملے میں، بے انتہا محتاط ہونا چاہیے۔ یہ تو مصیبت ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے جو اسٹوڈنٹ ہیں تزکیے کے 30 سال 40 سال 50 سال وہ بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وجہ یہ کہ تزکیے کے جو اصول ہیں، جو پرنسپلز ہیں، ان کو اختیار نہیں کرتے۔ جب اس کو اختیار نہیں کرتے تو آپ کیسے کامیاب ہوں گے؟ مجھے بتائیں، یہ کوئی اندھادھند چیز تو نہیں ہے۔ اتنی بڑی آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ ساری عبادات کے لیے آپ وضو کر رہے ہیں، تزکیہ یہ سمجھ لیں کہ ساری عبادات کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ وضو کر رہے ہیں کہ میرا سب کچھ قبول ہو جائے۔ تو کتنی اس وضو میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہوگی ہمارے لیے۔ اب ہم سب ماشاءاللہ سالک ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو اس نقطے کو سمجھ لیں کہ بس یہاں آ کے یا بیٹھ کے یا اپنے وظائف کر کے ہم کامیاب ہو گئے، بالکل نہیں۔ میں بتایا نا، اللہ کے نزدیک جو ہے پسندیدگی اور ناپسندیدگی بہت اپنے معیار پر ہے۔ ہاں، اس نے جو اصول بتائے ہیں ان کو ہم ایکسیپٹ کریں، اس پہ چلیں، الحمدللہ کامیابی ہوگی۔ کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے تزکیے کی، سب سے امپورٹنٹ چیز تزکیے میں سٹارٹ جہاں سے ہوتا ہے وہ نسبت ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان، کنیکشن۔ ٹیچر آپ شیخ، پیر، مرشد، جو بھی آپ کہہ لیں، جس زبان میں کہہ لیں، انگلش میں کہہ لیں، اردو میں کہہ لیں، فارسی میں کہہ لیں، ہندی میں کہہ لیں، گرو، ہندی میں گرو کہہ دیں گے۔ تو بھائی نسبت اس کی جو ہے کنیکشن بٹوین شیخ اینڈ مرید، دس از دا ویری 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 امپورٹنٹ تھنگ۔ یہاں سے معاملہ چلا، سب سے بڑا معلم اور ٹیچر اور سب سے بہترین اسٹوڈنٹ نہ دنیا میں آئیں گے نہ دنیا نے دیکھے ہوں گے۔ معلم کون؟ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسٹوڈنٹ کون؟ صحابہ کرام ماشاءاللہ۔ کس کو لیا؟ آواز، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ فرمایا ادب یہ ہونا چاہیے تمہارا، اگر تم صحیح اسٹوڈنٹ بنتے ہو، صحیح مرید ہو، تو تمہارا کیا ہونا چاہیے ادب؟ کہ جو تمہاری آواز ہے وہ اس کی آواز سے بلند بھی نہ ہو، پہلا بتایا سب۔ اور اگر کہیں محفل میں بیٹھے ہیں آپ تو گفتگو کے اندر بھی وہاں خیال رکھیں کہ اونچی آواز سے گفتگو نہ ہو، بہت دھیمی آواز سے بات کرو، جو کرنی ہے پوچھنی ہے۔ یہ صحابہ کا بتایا۔ اگر یہ نہیں کرو گے، کتنی بڑی بات بتائی دیں گے پہلی سے، تو آگے ادب کتنا ہوگا۔ اب صحابہ کرام کی زندگی اور احادیث پڑھیں ادب کے حساب میں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے بعد صحابہ کا حال کیا ہوا، کیسا ادب ان کے اندر ہے۔ الحمدللہ سزا کیا بتائی؟ بہت بڑی سزا تھی، تحبط اعمال۔ کن کو بڑے بڑے صحابہ تھے، جتنے تم لگا رہے ہو نا، نمازیں، سجدے، ذکر، جو کچھ تمہارا ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ تم نے ادب اختیار نہیں کیا، یہ تحبط، ختم کر دیے جائیں گے تمہارے سارے عمل۔
صحابہ کا، اس پہ بھروسہ نہیں رکھنا. منزل جو طے کرنی ہے تزکیے کی، آپ نسبت شیخ سے ہوتی ہے، تعلق شیخ سے آپ کی جو منزل طے ہوگی، ذکر سے نہیں ہوگی. کسی بات میں فرق نہیں، بے شک آپ صحیح راز ذکر کرتے رہے، تب تک مخلص شیخ سے آدمی نہیں ہوگا اپنے حساب سے، اس راستے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ تک پہنچنے کی تزکیہ مشکل ہے، اور جس طرح اللہ مجھے چلائے گا مجھے چلتے رہنا ہے، میرا نفس ختم نہیں ہو سکتا اس طریقے سے. بالکل بھاگ دوڑ دے دے اللہ کے، یہ کیوں اللہ کے اختیار میں دے رہا ہے، وہ اللہ شیخ کو گائیڈ کر رہا ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں جی آپ ایسے کر لیں جناب، آپ یہ ہے اگر آج ایسا نہ ہو جائے تو ایسا ہو جائے. بہت احتیاط کی ضرورت. اس نے کیا، سزا کیا اس کی، اب سنیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا، من تم نہ تشعرون ہے، تمہیں پتہ چلے گا. لیکن کون بتا رہا ہے؟ اتنے بڑے شیخ جو بتا رہے، بتانے کے تو بتانا تھا، ہم الرٹ ہو جائیں. جب کسی نے ایسا اعتراض کیا اپنے شیخ کے بعد، اب وہ تو لگا ہوا ہے میں تو بالکل ذکر صحیح ہے، میرا قرآن صحیح ہے، میں تو بیٹھتا ہوں جناب فلاں کرتا ہوں، لیکن شیخ کا مزاج وہی ہے جو امام الانبیاء کا تھا. وہ خود کہنے میں حیا تسلیم کرتا ہے کہ یہ تو غلط کہہ رہا ہے، ایسی بات ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس بیچارے کو میں وہ بہت حیا میں، لیکن اللہ نے قانون بنا دیا کہ ہوگا پھر ایسے. وہ بھی نہیں بتائے گا، شیخ بھی تجھے نہیں بتائے گا، وہ ناراض بھی نہیں ہوگا تجھ سے.